ہر پھول اس قابل نہیں ہے، صرف وہی پھول اس قابل ہے جو ان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس زمین پہ اور کچھ نہیں ہوتا، صرف سلطان صاحب کے پھول ہی ہوتے ہیں، کہ چاہے مسلم، چاہے چاہے کافر، چاہے چاہے با بالکل نصیب، چاہے بے نصیب، چاہے زندہ، چاہے مردہ، میں سب کو فیض دے سکتا ہوں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں میں سب کو فیض دے، اور اس میں ہندو جب آتے ہیں تو نجیب سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ بھی ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا وہ آپ سبزی پکائیں، دال پکائیں، کیونکہ وہ گوشت پاکستان میں جو ہے وہ پولیوشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب نے اپنا حصہ جو ہے وہ یہ یعنی کہ ادا کرتے ہوئے 1,00,000 درخت جو ہیں وہ اپنے اس سے لگوائے تھے۔ جو صحیح ولی ہوگا، مطلب دعوے دار نہیں، جو صحیح معنوں میں ولی ہو اللہ کا اور فقیر ہو، اس کا ایک ہی پیغام، انسانیت، انسانیت اور انسانیت۔ اب یہ ناظرین کو بتائیں کہ حضرت سلطان بہو سرکار کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا جو آپ کے پاس 2 مقام ہے، جیسے سلطان الفقر اور سلطان العارفین، جی تو اس طرح آپ کی جو تعلیمات ہے وہ جو حضرت سلطان بہو سرکار کے جو عقیدت مند ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر بھی جی جی آپ کی بڑی محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جی بالکل۔ تو ان کی کوئی تعلیمات، کوئی ان کا میسج آپ پبلک کو دینا چاہیں؟ ویسے تو بالعموم تمام اولیاء کرام کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے، جو ولی ہوگا اس کا ایک ہی پیغام ہوگا، جو صحیح ولی ہوگا، مطلب دعوے دار نہیں، جو صحیح معنوں میں ولی ہو اللہ کا اور فقیر ہو، اس کا ایک ہی پیغام ہوگا، انسانیت، انسانیت اور انسانیت، محبت، محبت اور محبت، پیار، پیار اور پیار۔ آپ نے جانور سے بھی کرنا ہے، آپ نے انسانوں سے بھی کرنا ہے، قطع نظر مذاہب کے، قطع نظر اس بات کے مسالک کے، قطع نظر اس بات کے کہ یہاں تک کہ غیر مذہب کے لوگوں سے بھی آپ نے پیار کرنا ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا تھا، یہی ان کی سنت ہے، اصل سنت جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی یہ سنتیں کوئی کسی جو امام کا مقلد ہے، کوئی کسی امام کا مقلد ہے، یہ شریعت ہے لگتی ہے۔ جب ہمیں غیر نان مسلم جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہونے کو ہمیں کہتے ہو تو ہم کون سے مسلمان، ٹھیک ہے، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دوسرے مسلک کے ہوں، دوسرے مسلک کے ہوں، تو یہ حصے بخیے جو کر دیے ہیں، فقیر، اللہ کا ولی، اس کا یہ قطعاً پیغام نہیں ہوتا، اس کا ایک ہی پیغام ہوتا ہے کہ جو بھی انسان ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ، مجھے یاد ہے، میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل اس کی دیتا ہوں، مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے جب پولوشن کا بہت زیادہ جو ہے وہ معاملہ خراب ہوا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ پولوشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب نے اپنا حصہ جو ہے وہ یہ یعنی کہ ادا کرتے ہوئے 1,00,000 درخت جو ہیں وہ اپنے اس سے لگوائے تھے۔ بعد میں مریدین نے ان کو فالو کیا اور وہ درخت جو ہے وہ کئی لاکھ تک پہنچ گئے۔ یہ وہ ہے کہ انسانیت سے محبت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب کی، کیونکہ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ میں اس کا، مجھے اگر آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا شکیل صاحب کے آگ پہ کھڑے ہو کے، تو میں وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بالکل درست ہیں۔ تو یہ فقیر کا سب سے بڑا پیغام یہ ہوتا ہے، محبت، پیار۔ جو اب صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب کے پاس آپ حیران ہوں گے سن کے، نان مسلمز بھی آتے ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کو قطعاً محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا وہ کسی غیر مذہب کے پاس گئے ہیں۔ عیسائی آتے ہیں اور ان کو قطعاً محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جب نجیب سلطان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کسی غیر کرسچن سے گفتگو کر رہے ہیں، بالکل ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ سکھ بھائی آتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان سے مل کے، کیونکہ نجیب سلطان صاحب نے جو ان کو فیض دینا ہے یا جو ان سے گفتگو کرنی ہے وہ ان کے مذہب اور ان کی کتاب میں سے کرنی ہے، اس بات پہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندو جب آتے ہیں تو نجیب سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ بھی ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا وہ آپ سبزی پکائیں، دال پکائیں، کیونکہ وہ گوشت نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے مذہب کا احترام کریں گے، ان کی جو مذہبی رسومات ہیں یا عقائد ہیں ان کا احترام کریں گے، الٹیمیٹلی وہ بھی آپ کے مذہب کا احترام کریں گے۔ تو یہ فقیر کا، سلطان العارفین کا بھی سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ یہی ہے، محبت، ان کے زائرین ہوں، عام مخلوق ہو،
इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, कोई भी हो। जैसे आप रसाला रूह शरीफ में फरमाते हैं कि चाहे मुस्लिम, चाहे चाहे काफर, काफिर, चाहे बिल्कुल, बानसीब, चाहे बेनसीब, चाहे जिंदा, चाहे चाहे मुर्दा, मैं सबको फैज़ दे सकता हाँ, हूँ। वाह। सुल्तान साहब फरमाते हैं मैं सबको फैज़ दे। और इसमें एक बारीक नुक्ता आप गौर फरमाएं, फरमाते उन्होंने ये फरमाया कि चाहे मुस्लिम, चाहे काफिर, चाहे बानसीब, चाहे बेनसीब, चाहे जिंदा, चाहे मुर्दा, चाहे वो नसीब वाला है, चाहे वो बद, चाहे वो जिंदा है, चाहे वो मुर्दा है, मैं उसको फैज़ दे सकता हूँ। तो ये सुल्तान साहब की। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे दरबार के जब भी हम किसी भी दरबार पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे फूल और चादरें ज़रूर मिलती हैं कि ताकि आप जिस भी दरगाह पे गए हैं वो आप फूल डाल सकें जी लेकिन यहाँ पे फूल बाजार में नहीं मिलते जी। ये क्या वजह है? इसमें सुल्तानुल आरफीन के जो हम समझते हैं ये पुरानी रवायत चलती आ रही है, सैकड़ों साल पुरानी। इसमें हम समझते हैं कि सुल्तानुल आरफीन के ये नहीं कि फूल होते नहीं हैं, गुलाब के फूल होते हैं, मोतिये के फूल होते हैं, लेकिन वो उनको तैयार इस तरीके से किया जाता है, यानी उनकी जो ग्रो करते हैं ना, हम जो फ्लावर ग्रो होते हैं सुल्तान साहब के जो मज़ार पे चढ़ाए जाते हैं, वो मखसूस एक जो रकबा है, यानी एग्रीकल्चर ज़रई ज़मीन है, उस ज़मीन पे और कुछ नहीं होता, सिर्फ सुल्तान साहब के फूल ही होते हैं। और वो मुख्तस है, साहबजादा नजीब सुल्तान साहब ने वो सारी जगह जो है वो मुख्तस की हुई है सुल्तानुल आरफीन के, हम उसको सेहरा कहते हैं जो वो बनाते हैं ना, उनके लिए मुख्तस की हुई है वो जगह। वहाँ पे गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं, मोतिया भी लगा हुआ है, ज़्यादातर गुलाब होता है सुल्तान साहब की पुरानी रवायतों के मुताबिक। तो वो उन्होंने मुख्तस की हुई है वो जगह, वहाँ पे गुलाब के फूल होते हैं और डेली उनका सेहरा जो है वो ताज़े फूलों का बनता है और वो चढ़ाया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि पुरानी रवायात के मुताबिक कि हर फूल इस काबिल नहीं है कि इस दरबार की जीनत बन सके, हर फूल इस काबिल नहीं है, सिर्फ वही फूल इस काबिल है जो इनके लिए पैदा हो। वाह वाह, ये तो आपने मेरे काफ़ी टाइम से ये सवाल था, तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जिससे मैं ये सवाल करूं। तो ये आपकी मोहब्बत कि आपने हमारे नाजरीन को इस बात से आगाह किया और मुझे भी इस चीज़ का अब इल्म हो गया कि वजह क्या थी। जी।